السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا ناظرین، سورہ فاتحہ کا ترجمہ تفسیر اور اس کے مسائل مکمل ہو گئے تھے الحمدللہ۔ ابھی سورہ بقرہ شروع کریں گے، اور یہ ایک اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے کہ مجھے قرآن کا ترجمہ تفسیر مدینہ شریف میں رہنے کا مدینہ شریف میں مجھے کرنے کی وہ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما رہا ہے۔ اور ابھی اس سے بڑی بات ہے کہ مسجد نبوی میں بیٹھا ہوں، سورہ بقرہ انشاءاللہ شروع کریں گے۔ بقرہ کا معنی ہوتا ہے گائے، یعنی اس میں گائے کا زیادہ واقعہ ہے، تو اس لیے اس کا نام سورہ بقرہ رکھ دیا۔ یہ قرآن مجید کی بڑی صورت ہے، اور اس کو مدنی کہلاتی ہے۔ ایک آیت واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، یہ مکہ میں نازل ہوئی 10 ہجری اور 10 الحجہ کو۔ سورہ بقرہ کے بارے میں ہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس کو پڑھا کرو، یہ باطل کو بھگاتی ہے، یعنی اس سے جادو کا اثر نہیں ہوتا۔ اور فرمایا کہ یہ اسنام القرآن ضربۃ القرآن ہے، یعنی اسنام القرآن اس کو کہتے ہیں کہ جو کسی چیز کا یعنی ہائٹ چھوٹی ہو، بلند حصہ ہو، تو قرآن مجید کا یہ بلند حصہ ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں۔ تو ابھی شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ اب پہلا کیا لفظ آ رہا ہے؟ الف لام میم، یہ کہتے ہیں حروف مقطعات ہیں، قرآن مجید کی مختلف صورتوں کے شروع میں آتے ہیں۔ اس کا اللہ تعالیٰ نے معنی نہیں بتایا، اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں صحابہ کرام کے اور علماء کرام کے، کہ یہ جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کے اسرار اور راز ہیں۔ کچھ کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، یعنی اس کا معنی نہیں بتایا گیا۔ ہو سکتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا ہو، لیکن ہمیں نہیں بتایا گیا۔ بہرحال اس کو یہ ماننا ہے قرآن کا حصہ ہے، اور اس پر ایمان لانا ہے، اور اس کو پڑھنا ہمارے لیے اجر ثواب ہے۔ اس کے معنی کے پیچھے نہیں پڑھنا۔ آگے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک یہ اس میں اشارہ ہے کہ وہ کتاب، ذالک وہ الکتاب وہ کتاب ہے، لا ریب جس میں کوئی شک نہیں۔ اب اس میں سوال پیدا ہوتا ہے ذالک تو اس میں اشارہ بعید ہے، تو یہ قرآن کی قریب ہے، اس سے یہ آتا ہے اہدنا الصراط المستقیم کی طرف اشارہ ہے کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ تو اللہ ادھر جواب دے رہے ہیں کہ یہ وہ کتاب، اس میں شک نہیں، آپ سیدھا راستہ حاصل کر سکتے، اس کو پڑھو گے، اس پر عمل کرو گے تو سیدھا راستہ حاصل کر لو گے۔ لا ریب فیہ کوئی شک نہیں، یعنی کوئی کجی نہیں، کوئی گنجائش نہیں ہے اس میں کوئی غلطی ہو۔ اب اس میں دو چیزیں، ایک تو یہ ہے کہ کوئی کام جب ہو رہا ہے اس کے اندر جب غلطی ہوگی پھر شک شبہ پایا جائے گا۔ اب اس کے اندر کوئی غلطی نہیں ہے، قرآن مجید میں کوئی شک شبہ گنجائش نہیں۔ ہاں اگلے آدمی کے سمجھنے میں کوئی کجی آئے، غلطی آئے، تو اب اس کا یہ یعنی گناہ ہے۔ یہ کتاب میں یا قرآن مجید میں کوئی ایسی غلطی یا وہ گنجائش نہیں، اس میں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ کوئی شک ہے۔ آگے کیا ہدی للمتقین، ہدایت ہے للمتقین، متقین کے لیے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ دوسروں کے لیے ہدایت نہیں ہے، تو پیچھے بات ہوئی تھی کہ ہدایت کے 3 درجات ہیں۔ ایک تو سب اللہ کی مخلوق کے لیے، اس میں بے جان چیز بھی آ رہی ہے، انسان جن۔ دوسرا ہوتا ہے کہ انسان اور جن آ رہے ہیں۔ تیسرا خاص متقین کے لیے، یعنی اس کے لیے ہدایت اور بڑھتی ہے۔ پہلے ہدایت والے ہوتے ہیں، متقین ہوتے ہیں، والذین آتیہم ذاتہم ھدی، یعنی ہدایت پر ہوتے ہیں اور اللہ ان کو ہدایت دیتا ہے۔ تو جو اب ایمان لاتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے، اس کے لیے یہ قرآن مجید اور ہدایت کا ذریعہ ہے۔ تو انشاءاللہ یہ چلے گی، اس میں اور تفسیر بہتر ہوگی آگے انشاءاللہ۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو لوگ غیب پر ایمان لیتے ہیں، بن دیکھی چیزوں پر، جیسے اللہ کو ہم نے نہیں دیکھا، جنت دوزخ کو نہیں دیکھا، یعنی نہ تو بدیہی چیز ہمیں نظر آ رہی ہو، نہ حواس خمسہ نہ آنکھ دیکھ رہی ہو، نہ زبان چکھ رہی ہو، نہ کان سن رہے ہوں، تو ان تمام چیزوں سے بری ہو، ہمیں غیب ہو ہم سے۔ تو اصل ایمان بھی کیا ہے؟ غیب کا نام ہے۔ تو باقی انشاءاللہ سورہ بقرہ کی تفصیل چلتی رہے گی، آپ ساتھ رہیے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو ہمیں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی بہت شکریہ، اللہ حافظ۔